بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء لا یأتی الا بخیر، رواہ البخاری۔ محترم حضرات، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کا فائدہ بیان کیا ہے۔ اگر کسی انسان کے اندر حیا کی صفت ہو تو اس کے اندر خیر ہی خیر ہے۔ حیا ایک ایسی صفت ہے، بلکہ ایک ایسی روحانی طاقت ہے جو انسان کو نیکی کی طرف آمادہ کرتی ہے اور برائی سے روکتی ہے۔ حیا کی صفت، جس کے پاس حیا ہو وہ انسان گناہوں کے قریب نہیں جاتا۔ وہی اگر کسی انسان کے اندر حیا نہ ہو، بے حیا ہو، تو بے حیا انسان کوئی بھی گناہ کر سکتا ہے۔ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ یہ حدیث عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بیان کی تو بشیر بن کعب ادوی نے اس حدیث کو سن کر کہا کہ انہا مکتوب فی الحکمہ، یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں حیا سراپا خیر ہے، یہ حکمت کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حیا کی وجہ سے انسان کے اندر سکینت اور وقار آتا ہے۔ لیکن ساتھ ہی بشیر بن کعب نے کہا کہ حیا کے اندر ضعف بھی پایا جاتا ہے، جبکہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حیا پورا کے پورا خیر ہے۔ تو بشیر بن کعب ادوی نے کہا کہ حکمت کی کتابوں میں ہے کہ حیا کا فائدہ تو ہے، اس سے انسان کے اندر سکینت اور وقار پیدا ہوتا ہے، لیکن اس میں ضعف بھی ہے، کمزوری کا بھی پہلو ہے۔ تو جب بشیر بن کعب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سن کر اس سے معارضہ کیا، اختلاف کیا حکمت کی کتابوں کا حوالہ دے کر کے، تو عمران بن حسین رضی اللہ عنہ صحابی رسول غصے میں آ گئے اور کہا کہ احدثک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتحدثنی عن صحیفتک، میں تمہارے سامنے حدیث رسول پیش کر رہا ہوں اور تم میرے سامنے حدیث رسول کے مقابلے میں حکمت کی کتابوں کا حوالہ دے رہے ہو۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ صحابہ کرام کے ہاں حدیثوں کا کس قدر احترام پایا جاتا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے متعلق صحابہ کرام کے اندر کیسی غیرت پائی جاتی تھی۔ یعنی حدیث رسول آ جانے کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جانے کے بعد، اب اس کے خلاف کسی بھی چیز کو سننا دیکھنا وہ برداشت نہیں کرتے تھے، بلکہ جذبات میں آ جاتے، غصے میں آ جاتے۔ اور یہی ایک مومن کے ایمان کا تقاضا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا احترام ہمارے دل میں ہونا چاہیے اور ہر حال میں حدیث رسول کو ہر چیز میں مقدم رکھنا چاہیے۔ یہی سب کچھ ہے۔ حدیث رسول کے سامنے قرآن کی آیت آ جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آئے اور اس کے مقابل میں آدمی ادھر ادھر کے حوالے پیش کرے، بزرگوں کے اقوال، اماموں نے کہا، بزرگوں نے کہا، بڑوں نے کہا ہے، باپ دادا کی روایت رہی ہے، یہ سب برداشت نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہی صحابہ کرام کا طریقہ اور ان کا منہج رہا ہے۔ دیکھیے عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا، صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی دوسری حدیث ہے۔ عبداللہ بن مغفل نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ کنکری پھینک کر شکار کر رہا تھا، تو عبداللہ بن مغفل نے اس کو منع کیا اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکری پھینک کر شکار کرنے سے منع کیا ہے، اس لیے کہ اس سے شکار بھی نہیں ہوتا ہے اور نہ دشمن کو اس سے مارا جا سکتا ہے۔ کنکری سے کیا ہوگا، کسی کا دانت ٹوٹ جائے گا، کسی کی آنکھ پھوٹ جائے گی، لیکن اس سے نہ تو شکار ہوگا اور نہ دشمن کو مارا جا سکتا ہے۔ تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی اور اس کو اس کام سے منع کیا، لیکن دوبارہ دیکھا کہ وہ شخص پھر وہی حرکت کر رہا تھا، تو عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ نے اس کے سامنے غصے کا اظہار کیا کہ میں نے تمہارے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کی اور اس کام سے منع کیا اور پھر تم وہی کام کر رہے ہو۔ غصے کا اظہار کیا اور اتنے غصے میں آئے اور کہا احدثک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد کہا کہ لا اکلمک ابدا، صحیح مسلم کی دوسری حدیث میں ہے، کہا کہ اب میں تجھ سے کبھی بات نہیں کروں گا، اب میں تجھ سے کبھی بات نہیں کروں گا، تیرے سامنے حدیث رسول میں پیش کر رہا ہوں اور حدیث بیان کر کے میں تجھ کو اس کام سے منع کر رہا ہوں اور پھر تو وہی عمل دہرا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ تیرے پاس نبی کی حدیث کا کوئی احترام
باقی نہیں ہے، تو فوراً اس کے سامنے غصے کا اظہار کر کے اور کہا کہ میں اب تجھ سے کبھی بات نہیں کروں گا، ناراضگی کا اظہار کیا۔ یہ حدیث رسول کا احترام ہے صحابہ کرام کے دل میں۔ ایسی بہت ساری مثالیں صحابہ کرام کے سیرت میں ہمیں ملتی ہیں۔ اس سے پہلے کے درس میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث بتائی گئی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی، لا تمنعوا نساءکم المساجد اذا استأذنکم الیہا، تمہاری خواتین اگر مسجد آنے کی اجازت مانگیں تو ان کو مت روکو، مسجد آنے کی اجازت دو۔ جب بلال بن عبداللہ ان کے بیٹے نے کہا کہ ہم روکیں گے، ان کو خواتین کو مسجد نہیں جانے دیں گے، تو عبداللہ بن عمر نے وہاں سخت غصے کا اظہار کیا اور ان کو بہت برا بھلا کہا، اور کہا کہ حدیث رسول آ جانے کے بعد تم اس کے خلاف تم اپنی رائے پیش کرتے ہو، اپنا موقف ذکر کرتے ہو، میں اس کو کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ تو اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا احترام ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے۔ ایک نوجوان کے ہاتھ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سونے کی انگوٹھی دیکھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ سے سونے کی انگوٹھی نکال کر پھینک دیا۔ اس کے بعد نصیحت کی، تم میں سے ایک شخص سونے کی انگوٹھی پہنتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آگ کے انگار اپنے ہاتھ میں ڈال لیتا ہے۔ نصیحت کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس سے چلے گئے۔ جو اس کے دوست و احباب تھے وہاں موجود تھے، ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اس نوجوان سے کہا، خذہ وانتفع بہ، خذ خاتمک وانتفع بہ، اپنی انگوٹھی اٹھا لو اور اس کو استعمال مت کرنا، لیکن اس سے فائدہ تو اٹھا لینا، اس کو بیچ کر کے اس سے تم فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ تو اس نے کہا دیکھیے یہ حدیث رسول کا احترام ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر عمل کرنے کا شوق۔ اس نوجوان نے کہا، واللہ لا آخذہ ابدا وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس انگوٹھی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ سے نکال کر پھینک دیا، اب میں اس کو کبھی بھی اللہ کی قسم کبھی نہیں اٹھاؤں گا، میں اس کو نظر اٹھا کر دیکھوں گا بھی نہیں اٹھا سکتا۔ تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بہت ساری سنتے ہیں، جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، بیانات میں، دروس میں ہمارے سامنے بہت سارے ایسے موقع آتے ہیں۔ حدیث رسول کا احترام یہی ہے، صرف سننا یہ کمال نہیں ہے، بلکہ سننے کے ساتھ ساتھ اس کا احترام یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے اور اپنی زندگیوں میں اس کو لایا جائے، لوگوں کو اس کی دعوت دی جائے، اور جہاں بھی ہمارے سامنے نبی کی حدیثوں کی مخالفت ہو، نبی کی سنتوں کی بے حرمتی ہو، نبی کی سنتوں سے اعراض ہو، تو باقاعدہ وہاں پر آدمی کی ایمانی غیرت جاگنا چاہیے، آدمی جذبات میں آنا چاہیے اور اس کو سختی سے روکنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہ حدیث رسول کا یہی حقیقی احترام ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر کما حقہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔